أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. As you're already aware that we are currently covering the first 17 verses of Surah Al-Baqarah. In our previous Quran class, I mentioned the importance, the significance of Surah Al-Baqarah, the context, the time period in which it was revealed. We covered the fact that the name of Surah Al-Baqarah itself was also revealed to Holy Prophet ﷺ. We covered somewhat an introductory subject matter of Surah Al-Baqarah. I mentioned different ahadith of Rasulullah ﷺ, wherein he had mentioned the excellences of Surah Al-Baqarah. In one hadith it is mentioned that house or the home where the first 4 verses of Surah Al-Baqarah and then Ayat al-Kursi and 2 following verses and then the last 3 verses, so in total 10 verses of Surah Al-Baqarah. The house where these 10 verses are recited every day, Shaitan does not enter that house. And similarly, I mentioned the hadiths where it was recorded that Holy Prophet ﷺ once appointed a young man as the general of an entire Muslim army based on the single fact that that young man had memorized Surah Al-Baqarah. So we had gone into the introductory level of familiarizing ourselves with Surah Al-Baqarah. We also covered the split word translation of the first, I believe, 8 verses. Today I have recited the first 6 verses. I'm not going to go into the split word translation again. But today I want to touch, if not all 6, then as many verses as possible in the next few minutes or so. This chapter begins with Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, as has been mentioned when we started covering Surah Al-Fatiha. This single verse appears in the beginning of every chapter, every surah of the Holy Quran, except Surah Tawbah. And in other words, this verse appears 114 times. Because in one of the surahs, this verse Bismillahir-Rahmanir-Rahim is repeated twice. So 114 times Bismillahir-Rahmanir-Rahim comes in the Holy Quran. There must be some significance why this verse is repeated so many times. There are many significances. One of which is that before every surah, placing Bismillahir-Rahmanir-Rahim signifies that Bismillahir-Rahmanir-Rahim is the key through which the treasure chest of knowledge which that surah contains can be opened. So in order to understand any surah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, its beginning is the key. Then another reason why Bismillahir-Rahmanir-Rahim is mentioned is so that when we recite the surah, may Allah bless the reciter of the surah for us, may we be able to understand its wisdom, its treasure, may we be able to benefit from, so on and so forth. So this is, in short, significance of why Bismillahir-Rahmanir-Rahim is in the beginning of each surah. Now we have already covered the roots which appear in Bismillahir-Rahmanir-Rahim. So the roots that we have already covered while we were studying Surah Al-Fatiha
I will skip those roots and not cover the detailed meaning of those roots. After Bismillah Rahman Rahim, we see something unique. We see Alif, Lam, Mim. Now, in English we call them abbreviations or short form of something. In Arabic, they are called al-muqatta'at. Muqatta'at literally means small clippings or something short. Hence, muqatta'at are the abbreviations to something bigger. Alif Lam Mim in this case is abbreviation for Anallahu A'lam. Anallahu A'lam means I am Allah who is all knowing. So right off the bat, Allah the Almighty says that it is I who is all knowing. It is I who is the sender, the revealer of this mighty book. So right off the bat, Allah Ta'ala says that it is He who is all knowing. All forms of knowledge stems from Him. He is the fountainhead of knowledge. And from that fountainhead of knowledge comes this revelation of the Qur'an. Then the next verse is ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Before we talk about this, I want to share something else about muqatta'at. Arabic language, like certain other languages, every letter in the Arabic alphabet contains a certain numeric value. For example, Alif is 1, Ba is 2, Jim is 3, Dal is 4, so on and so forth. So every Arabic letter has a numerical value to it. And this could be interpreted in many ways. Once it was narrated in a book of hadith that there was a Jewish man who heard Alif Lam Mim being recited. And he quickly thought that Alif Lam Mim has a numerical value of maybe 60 or 70, something along those lines. So he said that, okay, take me to your Prophet ﷺ. So he was brought to the Holy Prophet ﷺ. And he said that, saying Holy Prophet's name, he said, this is the muqatta'at that have been revealed to you. And this tells me that your religion will cease to exist after that number of years. I think that number was around 70 or so. 70 or 71. So I think it's around 70 or 71. So this man said that this is basically the age of your religion. Holy Prophet did not correct him. But then Holy Prophet said, but I have been revealed other letters as well. And then Holy Prophet mentioned Alif, Lam, Mim, Ra, and then so on and so forth. When he started adding up, he ultimately came to the conclusion. He said, now your matter has become confusing for me. In other words, he could not discern if Holy Prophet's religion was going to be 71 years, or 700 years, or 7,000 years. So he said, now your matter has become confusing for me. But this shows that Holy Prophet did endorse this understanding that Huruf al-Muqatta do have numerical value. And they do correlate to certain events that then happen in the Islamic history. Hazrat Muslim has given a very beautiful tafsir of these muqatta'at. He goes on to explain that these different muqatta'at that appear, they are not just, referring to the attributes of Allah, but they are also hinting towards specific years in history when something very important will take place. This subject requires a separate class of its own, a separate lecture, which inshallah ta'ala I intend that, going forward, I will give a detailed lecture just on the concept of Huruf al-Muqatta'at and how their numerical value affected the Islamic period or the Islamic history in terms of different events that took place. Moving forward, we have ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Zalika is ism ishara. It means
When you want to refer to something which is at a distance, you say dhalika. In English it becomes that. Al-Kitab. Now this is a new word which we have not studied before. Al-Kitab literally means the book. When you put alif lam before any noun in Arabic language, it becomes marfa. It becomes a specific noun which now is known to everyone. If one was to say a book, we would say kitab. But when you want to say the book, now you're specifying. Now you're referring to a specific book. Then you say al-kitab. And Allah is not saying that this is a book. Allah is saying this is the book. There might be other books out there, but this is the book. ذَلِكَ الْكِتَابِ. Now let's talk about the root from which the word kitab comes from. The root from which this word stems from is kataba. Kataba in Arabic language literally means that you take two parchments of leather and you bring them together and you sew them or you sew them. कहते हैं कि चमड़े के दो हिस्सों को लेके आपस में सी देना, ये होता है कताब. बस किताब कहते हैं जब आप लफ्ज़ों के ज़रिए से किसी चीज़ के ऊपर कोई तहरीर लिखें और वो तहरीर उस चीज़ का हिस्सा बन जाए. जैसे चमड़े के दो हिस्से आपस में आते हैं, जुड़ जाते हैं और धागे के ज़रिए से उनको जोड़ दिया जाता है. इसी तरीके से जब तहरीर को अल्फाज के ज़रिए से किसी चीज़ पर लिख दिया जाए तो वो उस चीज़ का हिस्सा बन जाता है, इसलिए उसको किताब कहते हैं. I have mentioned that the reason kitab or a book is called book in Arabic language, a book is called kitab, is because when you write something on a piece of paper or on something, then the thing that you have written becomes part of that object on which you have written it. And this is literally the meaning of the word kitab in Arabic language. In this context, I mentioned last time as well that Allah the Almighty is referring to the prayer of the Holy Prophet ﷺ, which he used to pray before Islam came down, before Islam was introduced through Holy Prophet ﷺ, before Qur'an was revealed to Rasulullah ﷺ. Before he became a prophet, he used to pray to Allah the Almighty in the seclusion of Ghar Hira on Jabal al-Nur. And the generic way in which he used to pray, or the generic form of prayer that he used to make, the generic form of dua that he used to make, it could very beautifully be summarized in the form of Surah Al-Fatiha. I am not saying that Holy Prophet ﷺ used to recite Surah Fatiha before Surah Fatiha was revealed, but whatever was the crux of his dua, it could beautifully be encapsulated and captured in the words of Surah Fatiha. So when he would pray to Allah Ta'ala in that specific manner, then Allah the Almighty revealed to him the revelation of the Qur'an. Surah Fatiha came down, and then in Surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala revealed ذَلِكَ الْكِتَابِ. The prayer for guidance that you used to ask for, اهدنا الصراط المستقيم, guide us on the right path, straight path. صراط الذين أنعمت عليهم. Now that very guidance has now been revealed in the form of this book. So, in other words, your dua has been accepted, and here is the proof of your dua getting accepted in the form of Qur'an. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. La means not, rab means doubt. Now this is the second root, raib. Raib comes from the root of ra, ya, and ba. Raib means doubt. So anything which has something doubtful in it, something which is dubious. In Arabic language, the word raib could be used to explain that word. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is the book, or this is the perfect book. There is nothing which is doubtful in it. This book cannot and will not cast any doubts. And also, there is nothing doubtful
in this book itself. Hudan is a root that we have already covered in Surah Fatiha when we studied Ehdina. So we will skip that root, it means guidance. Lil Muttaqin. The first lam here is for Al Muttaqin, means the righteous. Lil Muttaqin means for the righteous people. So, Hudan lil Muttaqin means this is a source of guidance for the righteous people. The root of Muttaqin is plural of Muttaqi. Muttaqi means someone who is righteous, someone who fears God, someone who has God consciousness. So this is what the word Muttaqi means, and Muttaqin is the plural of it. That said, the word Muttaqi stems from the root Waqaya, Waw, Qaf, Dono Tomadi, and Ya. Waqaya in Arabic language means to protect. Wiqaya means a shield. Similarly, Muttaqi is a form of shield, it is a form of protection. Because Muttaqi is someone who has taqwa, and taqwa is a form of shield and a form of protection from what? From committing sins and going down the wrong path. So taqwa, in other words, is a form of protection for us. It is a form of shield for us. Waqaya in Arabic language means a protective covering. You know, you have a cell phone and you want to protect your iPhone, you want to protect your Android device or whatever you have. And the way you protect it is you put it in a very nice covering so that if it falls to the ground, the screen or the phone does not become damaged. So you use a covering or a cover. So in Arabic language, a protective cover is called waqaya. So Muttaqi comes from that root and it means protection against the harmful effects of something else. In this case, Muttaqi is someone who, because of their taqwa, because of their belief in Allah, because of them fearing Allah, they are protected from the committing of sins and the negative results of their human errors. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. This is the following verse, but I think for tonight I will suffice here. I will keep it short tonight and give the members the opportunity to ask anything that they would like to ask. But before I yield the floor to you, I want to talk about these first three verses. Hazrat Masih Maud has mentioned that when you look at something, multiple questions comes to one's mind. For example, when you look at the Qur'an, 4 questions primarily appear in one's mind. Number 1 is, who is this from? What is it? Who is this from? What purpose does it serve? And who is it for? These are called in Arabic language ilal arba, or 4 primary reasons for something. And these 4 primary reasons or questions are actually answered right off the bat in the beginning of Surah Al-Baqarah. The first question was, who is it from? Allah Ta'ala answered by saying, Alif Lam. And Allahu Alam. It is actually from Allah the Almighty, the one who knows everything. Then the second question was, what is it? Allah Ta'ala said, Zalika Kitab. It is a book. Then the third question that comes to one's mind is, what purpose does it serve? Allah Ta'ala said, La Rayba Fihi. Its purpose is that it is immaculate. There is nothing doubtful in it. Something that does not have doubt in it, it is perfect. So this is something which is perfect and it serves a purpose. The purpose is that it gives guidance. And the fourth question was, who is it for? Allah said, Al-Muttaqin. It is for the righteous people. So these 4 questions appear when you look at anything in the world.
You look at this microphone, you look at this tablecloth, you look at the camera, you look at anything. And these are the primary four questions that arise in one's mind. Who is it from? What is it? What purpose does it serve? And who is it for? And these four questions arise when you come to Qur'an, when you look at the Qur'an, when you hold the Qur'an, and the answers are presented by Allah the Almighty right in the beginning of Surah Al-Baqarah. Inshallah ta'ala, in our next class, I will try to cover the following 2 verses. The goal is to quickly go through the first 17 verses so that we can quickly move on and cover as much subject matter as possible. اب بنیادی طور پہ اردو میں خلاصے کے رقم یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مادے جو ہم پہلے کور کر چکے ہیں ان کو وہ جب دوبارہ آئیں گے تو ان کو ہم اسکپ کر دیں گے, ان کو چھوڑ کے اگلے مادے پہ چلے جائیں گے. بسم اللہ کا میں نے تعارف بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت سے پہلے آتی ہے سوائے سورۃ توبہ کے, اور ایک صورت میں یہ 2 دفعہ آئی ہے. اس طرح سے کل قرآن پاک کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 دفعہ آئی ہے, اور اس کے کئی مقاصد ہیں آنے کے. ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. پھر ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنجی ہے, چابی ہے یہ جو صورتیں ہیں ان کے مضامین کو سمجھنے کی. اور بھی کئی مقاصد ہیں سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یا قرآن پاک کے شروع میں, ہر صورت کے شروع میں اس طرح سے آنے کے سوائے سورۃ توبہ کے. پھر اگلی آیت تھی الف لام میم. اب اس کو کہتے ہیں مقطعات, ابریویشن, کسی چیز کا مخفف. اور الف لام میم بھی مخفف ہے ایک فکرے کا, وہ فکرہ ہے انا اللہ علم. انا کہتے ہیں میں, اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتینا, عالم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا. انا اللہ علم, میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. پھر اگلی جو آیت ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک کہتے ہیں اس اشارے کو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کرنی ہو, جسے کہتے ہیں نا وہ لڑکا. ایک ہوتا ہے یہ لڑکا, یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو مراد ہوتی ہے جو قریب ہے, اور وہ کہنا ہو تو مراد ہوتی ہے وہ جو دور ہے. بعض دفعہ یہ دور کا لفظ کسی چیز کی شایان شان کے مطابق بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی شان میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ کافی دور ہے. اس لیے فرمایا ذالک وہ الکتاب کامل کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب فیہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں. ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہاں پہ کتاب کا جو لفظ ہے یہ پہلے ہم نے کور نہیں کیا. کتاب عربی زبان میں اس کا میں نے جو مطلب تھا وہ اردو میں بھی بتا دیا ہے, دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. اگلا معنی ہے ریب کا. ریب نکلا ہے رے, یہ اور بے سے. ریب کہتے ہیں مشکوک, شبہ والی چیز. بس ریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کے اندر شبہ پایا جاتا ہو, جس کے اندر کوئی مشکوک بات پائی جاتی ہے. جس چیز میں شبہ پایا جاتا ہو اس کے اوپر انسان توکل نہیں کر سکتا, اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی مشکوک بات نہیں. اگر انسان کی طرف سے ہوتی تو لازمی طور پہ اس میں اختلافات بھی پائے جاتے, اس میں تضاد بھی ہوتا, اس میں مشکوک چیزیں بھی ہوتی. لیکن چونکہ یہ خدا واحد کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لہٰذا اس کے اندر کوئی بھی شک والی بات نہیں. پھر ہدی للمتقین کے بارے میں نے بیان کیا کہ ہدن کہتے ہیں ہدایت کو. یہ لفظ پیچھے سورہ فاتحہ میں آپ پڑھ چکے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا اور ہدا یہ ایک ہی مادے سے نکلا. للمتقین جو ہے یہ اب ایک نیا لفظ ہے, اس میں لام جو ہے وہ لام تعلیل ہے. علت کہتے ہیں کسی چیز کے لیے, تو للمتقین کا مطلب ہوگا متقیوں کے لیے. یہ متقی کی جمع ہے متقین. متقی جو ہے یہ وقایا سے نکلا ہے, واو قاف اور یا. وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا, کسی چیز کے مضر اثرات سے بچایا جانا یا بچنا. اس کے لیے لفظ وقایا میں استعمال کیا جاتا ہے. وقایا کہتے ہیں یہ جو ذرا بختر ہوتی ہے, شیلڈ ہوتی ہے جس کو آگے رکھ کے انسان اپنا دفاع کرے, اس کو وقایا کہتے ہیں. پھر وقایا ایک لفظ ہے, وہ استعمال ہوتا ہے یہ جو کور چیزوں کے اوپر جو چڑھائے جاتے ہیں ان کے لیے لفظ وقایا استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, بچاتے ہیں. بس متقی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ایمان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اور اس کا نام بالفاظ دل تقویٰ ہے. یہاں پہ بنیادی طور پہ 4 سوال پیدا ہوتے ہیں. آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھیں تو 4 سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کس نے بنایا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بنایا کیا ہے.
تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جو چیز بنائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا. اور چوتھی چیز یہ کہ اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے. کوئی بھی چیز لے لیں, آپ نے ٹوپی پہنی ہے, آپ نے جیکٹ پہنی ہے, آپ جوتے پہنتے ہیں, گھڑی پہنتے ہیں, لائٹ لگی ہوئی ہے, جو بھی آپ چیز تصور میں لے کر آ سکتے ہیں, یہ 4 سوال ان کے اوپر ضرور لگیں گے. بس قرآن پاک کے اوپر بھی یہ 4 سوال اٹھتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن پاک کے ان 4 سوالوں کو اٹھا کے جواب دیتے. پہلا سوال تھا کہ یہ کس نے بنایا؟ فرمایا ان اللہ والا, اس کے بنانے والی ذات وہ واحد خدا ہے جو کامل ہے. پھر اگلا سوال تھا کہ یہ ہے کیا؟ فرمایا ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے, کامل کتاب ہے. پھر اگلا سوال تھا کہ یہ کتاب تو ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 لا ریب فیہ, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں. نمبر 2 ہدی, یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. کیا پتہ چلا؟ اس کتاب کا مقصد ہے ہدایت دینا. اب چوتھا سوال تھا کہ اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا للمتقین. بس یہ وہ 4 سوال تھے جو کسی بھی چیز کو دیکھ کے اٹھتے تھے, قرآن پاک کو بھی دیکھ کے اٹھتے ہیں, ذہن میں آتے ہیں. ان چاروں کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں دے دیا. یہ جو 4 سوال اور ان کے جواب ہیں, اس طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کروں گا کہ اگلی 2 آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ قدر تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھوں. پچھلی کلاس میں وہ غالباً صدر صاحب کی طرف سے سوال تھا کہ یہ ہدی للمتقین ہے, اس بارے میں بھی بتا دیں کہ یہ متقیوں کے لیے گائیڈنس ہے, تو کیا جو غیر متقی ہیں یہ ان کے لیے گائیڈنس نہیں ہے؟ اس بارے میں نے پیچھے تھوڑی سی اس کا ذکر کر دیا تھا. مزید اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آئے گا. لیکن آج پھر اس مضمون کو تھوڑا سا آگے لے کے 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہی آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جو تقویٰ ہے اس کے کئی مدارج ہیں, اس کے کئی لیولز ہیں. اور ایک جو مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی وہ یہ تھی کہ تقویٰ جو ہے اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک شخص تقویٰ کے سب سے نچلے درجے پہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے لفظ متقی استعمال ہو سکتا ہے, اور ایک شخص تقویٰ کے دوسرے درجے پہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بھی لفظ متقی استعمال ہوگا. کوئی شخص تقویٰ کے تیسرے درجے پہ ہو سکتا ہے. تقویٰ کے کئی مدارج ہیں. اب متقی یا جو تقویٰ کی شرائط ہیں وہ انہی آیات میں بیان کی ہے جو آج میں نے تلاوت کی. ان میں آتا ہے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں, یہ نماز کو قائم کرتے ہیں, یہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں سے خرچ کرتے ہیں جو اس نے مطلب خدا نے ان کو عطا کی ہیں. پھر یہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پہ جو خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے, اس وحی پہ بھی جو آپ سے پہلے انبیاء اور جو دوسرے مرسل آئے ان کے اوپر اتاری گئی, اور پھر اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو آگے چل کے اتاری جائے. اب یہاں پہ متقیوں کی وہ جو خصوصیتیں جو ان کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر ہے. اب ہر صفت جو بیان کی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, اب نماز کو تو ایک چھوٹا بچہ بھی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک بڑی بھی قائم کرتا ہے, لیکن دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بس یہ مثال سمجھنے کے لیے بڑی اچھی ہے تقویٰ کہ تقویٰ کی شرائط تو یہ بیان کر دی کہ ایمان بالغیب. اب ایمان بالغیب ایک بچے کا بھی ہے اور ایک خلیفہ کا بھی ہے, ایک ولی اللہ کا بھی ہے, ایک نبی کا بھی ہے. اسی طریقے سے یقیمون الصلاۃ, ایک چھوٹا بچہ بھی نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو 7 سال یا 10 سال کی ہوتا ہے, اور ایک بزرگ ہستی چاہے وہ نبی کا وجود ہو, خلیفہ کا وجود ہو, مجدد کا وجود ہو, ولی کا وجود ہو, جو بھی نماز تو وہ بھی قائم کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا, قربانیاں کرنا. ایک چھوٹا بچہ اپنی جیب خرچ میں سے $2, $2, $10 وقف جدید میں دے دیتا ہے یا صدقے میں دے دیتا ہے. اسی کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, علماء ہیں, وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر دیتے ہیں. اب بظاہر جو یہ بنیادی طور پہ باتیں ہیں یہ تو ایک بچے پہ بھی پائی جاتی ہیں, لیکن ان کا درجہ اور ان کا لیول بہت نچلے سطح پہ ہے. اور جب اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو تقویٰ میں جنہوں نے آگے قدم مارا ہے, ان کا مقام پہ کافی آگے. تو اس مضمون کو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں بیان کروں گا
और इस मजमून को समझाने के लिए मैं आपकी खिदमत में सूरह निसा की आयत नंबर 70 को पेश करके तो इंशाल्लाह इसका जो मफहूम है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा. At the very end, I have very briefly mentioned that in our last class, Sadr Sahab, respected Sadr Sahab, had asked me this question that if Quran claims that it is a source of guidance for those who are righteous people, then is Quran saying, in other words, that it will not be a source of guidance for those who are not righteous? And I had mentioned that this is not the correct understanding of this message of the Quran. Quran is saying that there are many levels of righteousness. And what is piety, what is righteousness, is mentioned in the following verses. That righteousness is that you believe in that which is unseen. You try to establish prayer. You spend from what Allah has provided you. And also you believe in the revelation which was revealed to Holy Prophet and to the prophets that came before him, or the revelation which will come after him. So these are the attributes of a righteous person. And righteousness, these attributes can be found in a child, and they are also found in someone who is a waliullah, someone who is a friend of Allah Ta'ala, someone who has excelled in the field of spirituality. That said, it does not mean that a child is at the same spiritual level as that of a Khalifa, or as that of a waliullah, or as that of a Nabi, for example. So similarly, if there are many levels of taqwa that exist simultaneously, this example can be given in order to understand how there are different levels of taqwa. Inshallah ta'ala, we'll continue the subject matter in a bit more detail in our next class. If anybody would like to ask any question on the lajna side, please go ahead. अगर लजना की तरफ से किसी का कोई सवाल है तो